پھیلتا چلا جاتا۔ اگر اتنی آسانی سے اسلام پھیل سکتا تھا تو آقا کریم اجازت عطا فرما دیتے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس وقت کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے، وہ اسلام کی حقانیت اور سچائی سے قائل ہو کر نہیں، بلکہ خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ تو فرمانا تھا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوتی اور لوگ سوچتے کہ وہ خوف اور دہشت کی وجہ ختم ہو گئی، تو پھر وہ اپنے عقیدے پہ پلٹ جاتے اور اسلام کی ناؤ وہی پیر بیچ منجھار میں ڈوب جاتی۔ تو اس لیے آقا کریم نے یہ راستہ اختیار نہیں فرمایا۔ اسی طرح جب شروع بالکل ابتدا میں جب آقا کریم نے پیغام نبوت دیا، اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اس وقت بہت تعداد تھوڑی تھی، اور زیادہ تر کلمہ پڑھنے والے غریب ہیں، نادار ہیں، بلکہ کافروں کے غلام ہیں۔ اب اس وقت جو غلامی کا کنسیپٹ تھا، آج تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی میرا غلام ہے تو میں اس کا اگر ہاتھ کاٹ دوں، ٹانگ توڑ دوں، یا اس کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے کہیں لاک کر دوں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا غلام ہے، جو چاہوں کروں۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ حضرات مکرم، ایسے ماحول میں جب کافروں کے غلام ہیں اور کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے روادار نہیں، تو ذرا سوچئے کافروں پہ کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے عقیدے پر لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے ہوں گے، کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا ستم نہ ڈھائے ہوں گے۔ اور یہ اس کے لیے ظن و تخمین کی ضرورت نہیں ہے، اندازے لگانے کی حاجت نہیں ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ بسا اوقات وہ ظلم کی یہ انتہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے۔ ایک انگارہ چھو جائے ہماری انگلی کو، جان نکل جاتی ہے۔ ذرا ان لوگوں کا سوچئے جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا اور سینے پر بوجھ رکھ دیا کہ اٹھ نہ سکے، گویا ان کو باقاعدہ بھونا جا رہا ہے، چربی پگھل پگھل کے بہہ رہی ہے۔ اور یہ اذیت کی وہ انتہا ہے جس سے بچنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے ابتدا میں اس طرح کلمہ پڑھا تھا، ان میں سے کوئی ایک مثال ایسی نہیں جس نے اس اذیت اور ظلم کی وجہ سے عقیدے کو چھوڑا ہو اور اس سے دین سے انحراف کیا ہو۔ اچھا، وہ صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے۔ آقا ہم تو سچے خدا کو ماننے والے ہیں نا، سچے دین کو تسلیم کرنے والے، سچے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر بھی یہ ظلم و ستم۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑی جلدی ہمت ہار دی تم نے، تم تو میرے صحابی ہو، ورنہ اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم ڈھایا گیا ہے کہ کافر لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتار دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی تھی، کار نبوت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرات مکرم، میں سوچ رہا تھا ان صحابیوں کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کہتے صحیح پھر ہماری تو معذرت، ہم نے تو آپ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اگر آپ کے ساتھ ہوں گے ہمارے بارے نیارے ہوں گے، ہمارے مزے ہوں گے، حکومت ہماری ہوگی، اقتدار ہمارا ہوگا، اختیار ہمارا ہوگا، سیم و زر کے انبار ہمارے ہوں گے، سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا۔ لیکن اگر یہی کچھ ہونا ہے تو صحیح پھر ہمارا استعفیٰ بحسرت و یاس۔ لیکن صحابہ کرام یہ سب کچھ سننے کے باوجود ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ میرے آقا کریم دراصل ان کی تربیت فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال قائم ہو رہی ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر صحابہ کرام ابتدائی اسلام میں اسلام کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے اگر کرامتوں کا سہارا لیتے تو یارو آج ہم بھی ہر مقام پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے۔ اور ہو رہا ہے ایسا، جیسے آپ کے پاس پوسٹ آتی ہوگی جی امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ظاہر ہوں گے، پھر جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کافروں کو رگڑا دے دیا جائے گا اور پیوند خاک کر دیا جائے گا، اور جناب وہ خائب و خاسر ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اسی طرح غزوہ ہند کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا آقا کریم کے فرمان پر ایمان ہے، مانتے ہیں نا، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ غزوہ ہند کے حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو تیار کرتے، بھئی ہم نے غزوے کی طرف جانا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، میدان جہاد میں اترنا ہے، دشمنان اسلام کو ہم نے خاک چٹانی ہے اور شکست سے ہمکنار کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اتنا غزوہ ہند اتنا بڑا مارکہ ہوگا، اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ملا
جس نے اس طرح لوگوں میں جذبہ ابھار کے ان کو تیاری کا کہا ہو، نہیں سب اسی فکر میں ہے غزوہ ہند ہوگا بس معاملہ حل ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، مسلمانوں کو عروج مل جائے گا، اور جناب ہندو وہ جناب خائب و خاسر ہو جائیں گے، ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ یہ جو سوچ کے زاویے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی سوچا وہ ہستی جو اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیا محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ بیٹھے ہوئے نالین پاک کی خود مرمت فرما رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ انداز کبھی بھی آقا کریم کے لیے اختیار کرنا جائز نہیں، لیکن کوئی سوچے کیا اتنے ویلے تھے وہ جی کچھ کرنے کو نہیں ہے، چلو نالین پاک جوڑ لیتے ہیں۔ حضرات مکرم یہ سب کچھ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ میرے آقا کریم بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو فاقہ کشی بھی کرنی پڑے گی نا، روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی۔ چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی ایسا وقت ہو تو تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہیں اور احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلے، لیکن تمہیں تو غربت سے واسطہ پڑے گا نا، تنگی ترشی بھی ہوگی، تو چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں کا سامنا ہوگا نا، زخم بھی لگیں گے، عذاب بھی کھٹیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی پہنچے گی۔ چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع تمہارے لیے ہو تو تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو، میری مثال ہو، تمہارے ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو، رب کی بارگاہ میں گلہ نہ کرو۔ یہ سب کچھ کیا تو ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ حضرات مکرم، عرس کی مناسبت سے دراصل آپ تو ابھی یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مجھے ملتان پہنچنا ہے، اور میں پچھلا راستہ وہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں سے آیا اور کہاں پہنچا اور کیا گزری، وہ تو لمبی کہانی ہو جائے گی۔ بہرحال صرف ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ بھی چلیے ایک واقعے کی صورت میں عرض کرتا چلوں۔ میں ایک دفعہ پنو عاقل سے چلا، ٹرین میں واپس آ رہا تھا، تو اس وقت تو وہ سی آف کرنے والوں کے ہجوم میں زیادہ اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب وہ رخصت کرنے والے چلے گئے اور میں آل الون کمپارٹمنٹ میں رہ گیا اکیلا اپنی طرف سے، باقی ہمراہیوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پہ نظر پڑی تو ذرا طبیعت میں ایک انقباض ہوا، دیکھ کے لگا کہ ان کا کچھ معاملہ اور ہے، عقیدہ کچھ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ جو جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ان کے چہرے عکاس ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے۔ بہرحال سوچا کہ سفر ہی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، کٹ جائے گا سفر۔ بہرحال وہ لوگ مجھے پہچانتے تھے، وہ مجھے سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جناب کاظمی صاحب، یہ بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ اچھا، میں سوچنے لگا کہ کسی شخص سے، مسلمان سے پوچھا جائے قرآن پر ایمان ہے، یہ تو سیدھی سادی اشتعال انگیزی ہے نا، غصہ دلانے والی بات ہے۔ تو یہ مجھے غصہ دلا کر الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ الو سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو، ہوتا تو الو ہی ہے، تو چلو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اللہ کے فضل سے کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، قرآن پر ایمان کے بغیر میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو آپ کا یہ سوال بے محل ہے۔ کہنے لگے نہیں، دراصل آپ سے اس لیے پوچھا کہ قرآن میں تو رب کائنات بار بار فرماتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک بس اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، لیکن آپ کو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو فلاں کو مشکل کشا نہ کہہ دیں اور فلاں کو دستگیر نہ کہہ دیں اور فلاں کو داتا نہ کہہ دیں، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، اور قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ سوال تو بنتا تھا کہ آپ کا قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کا انداز استدلال تو بہت زبردست ہے، آپ تو بڑے شاندار مقرر، مبلغ اور خطیب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بھی ذرا سا پھول گئے، کہنے لگے جی بس اللہ نے توفیق دی ہے، خدمت کر رہے ہیں دین کی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی شیطان سے دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ تو وہ چڑ گئے، کہنے لگے ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ سے یہ سوال بے محل ہے کہ جی قرآن پر ایمان ہے یا نہیں ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، تو کوئی مسلمان شیطان سے دوستی رکھے گا؟ یہ کیا تو بے تکا سوال کیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے صرف اس لیے پوچھ لیا کہ رب کائنات نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ شیطان سے بچو، تو اگر شیطان سے دشمنی ہے آپ کی
تو مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جو دشمن ہو تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا نا، قرآن نے کہا کہ بھئی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو. تو شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچا سکتا تو دشمن ہو اور بے بس ہو، دشمن ہو اور لاچار ہو، دشمن ہو اور کچھ نہ کر سکے، تو بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آستینیں چڑھائی اور پل پڑی اور اگلے پچھلے سارے بدلے چکا دیجئے. اور اگر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے نہیں، تو ذرا وضاحت فرما دیجئے اس کا کیا مطلب بنتا ہے. اب پھنس گئے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ذرا ان کو ذرا صحیح رگڑا لگانا چاہیے، چھیڑا تو انہوں نے خود ہی ہے. میں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ کہنے لگے ہاں. اچھا یہ بات میں ذرا بیان کرتا چلوں، اس میں کچھ حکمتیں بھی ہیں اور اس میں ایک آدھ پہلو بھی ہے. جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ریز، ایک ابلیس سے اکڑا کھڑا رہا. نافرمانی کر چکا، رب کی حکم دولی کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے اسے فوراً سزا نہیں دی بلکہ اسے صفائی کا موقع دیا. کائنات کی پہلی عدالت سجی ہے اور پہلا قانون، پہلا انصاف کا ضابطہ یہاں پر متعین ہو رہا ہے کہ اگر ملزم ابلیس ہو اور انصاف کرنے والا رب کائنات ہو جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ملزم کو بغیر صفائی کا موقع دیے سزا دینا یہ جائز نہیں. یہ رب کائنات نے قانون خود مرتب فرما دیا. اچھا پھر وہ رحمان و رحیم ہے نا، اس نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا. یہ بات شاید عجیب لگے لیکن ذرا غور فرمائیے. جیسے آج کل وہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ جی وہ ٹی وی پر پروگرام آتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ان کو مدد بھی لینے کی اجازت ہوتی ہے. جی فلاں سے پوچھ لو، فون کر کے پوچھ لیں، جناب کوئی لائف لائن لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اس طرح آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے، مجھے تو اتنا وقت نہیں مل سکتا کہ میں ان چیزوں کے لیے وقت نکال پاؤں. تو رب کائنات نے اس کو بھی اشارہ دے دیا سوال میں، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اے ابلیس یہ خیال مت کرنا کہ بھئی تو نے سجدہ نہیں کیا تو تو کہے کہ جی میں تو بڑا عابد و زاہد ہوں، میں نے تو زمین آسمان کا کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ آدم اس کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. میں اتنا عابد و زاہد ہو کر میں اس کو سجدہ کروں جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، یہ تو مجھے زیب نہیں دیتا. اے ابلیس یہ بھی مت کہنا کہ جی میں تو ملائکہ کا پروفیسر ہوں، میں تو ان کو پڑھایا ہے، میرے علم کا کیا ٹھکانہ، تو میری فضیلت میری عظمت میں اس کو جس کی ابھی تخلیق ہوئی ہے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، یہ کیا بات بنی. اور ابلیس یہ خیال بھی مت کرنا کہ جی یہ تو اس کا خمیر تو خاک سے اٹھا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں عرفہ ہوں، یہ کمتر ہے ادنا ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں. نہیں اے ابلیس یاد رکھنا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہم پہلے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا اس طرف منہ کر کے سجدہ کرو، آج حکم ہے کہ نہیں بیت عتیق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. سجدہ امر ربی کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میرا امر ہو گیا پھر کس نے روکا تجھے. قرآن مجید اٹھائیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یہ تو قرآن ہے نا. اب ان علماء سے پوچھئے مرتبہ حضرت یوسف کا بلند ہے یا حضرت یعقوب کا؟ حضرت یعقوب کا. تو اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو وائسی ورثہ الٹ ہونا چاہیے تھا نا، حضرت یعقوب کو سجدہ کرتے حضرت یوسف، لیکن نہیں، سجدہ حضرت یعقوب کر رہے ہیں حضرت یوسف کو، کہ سجدہ اس کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. بتائیے اللہ کی عظمت میں کبھی کمی آ سکتی ہے؟ آ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں. لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو مسئلے سے واقف ہے وہ روکے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا عجیب آدمی ہو، مجھے روک رہے ہو، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، کسی بت کو تو نہیں کر رہا، غیر اللہ کو تو نہیں کر رہا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے اس وقت اس کو بھی سجدہ نہ کرو.
حضرات مکرم، لیکن اس نے چونکہ راندہ درگاہ ہونا تھا، اس نے وہی راگنی الاپی، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اچھا، اللہ اگر چاہتا تو ابھی بھی کچھ سوال و جواب کی گنجائش تو تھی۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے کہ تو آگ سے بنا تو اعلیٰ، وہ خاک سے بنا وہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دے سکتا ہوں۔ کہ آپ بتائیے، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے آپ میں، اجناس اسمار، یہ تمام پھل فروٹ، یہ چیزیں، بلکہ چلغوزے اور پستے بادام، یہ اسی مٹی سے اگتے ہیں نا، تو مٹی سے یہ تمام چیزیں اگ رہی ہیں، ادنا سے اعلیٰ چیزیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی؟ وہ چاہتا ہے ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے۔ پھر دوسری بات، ایک انگوٹھی سونے کی، ایک لوہے کی، کون سی قیمتی ہے؟ لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب لوہے کی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے یہ خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا۔ بھئی سوال جواب تو اب بھی ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، پہلے رب کائنات نے اسے موقع دیا، صفائی کا موقع دیا، لیکن جب اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس سے بحث مباحثے نہیں ہوتے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے۔ پھر سنت الہی یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے تو مردود و ملعون ہے، جنت سے نکل جا۔ جب اس کو مردود و ملعون قرار دیا تو اس کو پھر تب چڑھی، اس نے کہا مولا پھر مجھے موقع ملے میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا اچھا، کتنی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی، چل قیامت تک کی مہلت ہے، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، مکر و فریب کے جال بن سکے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، یہ طاقت تجھے دیتا ہوں۔ حضرات مکرم، اب یہ بتائیے کہ شیطان جو ہے یہ اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ ظاہر ہے دوست تو نہیں کہہ سکتے نا، دوست تو ولی ہوتے ہیں، ابلیس کو کوئی ولی تو نہیں مانتا ہوگا اللہ کا۔ جب وہ ملعون ہے، مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، سرکش ہے، باغی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ اب ایک جملہ بول رہا ہوں اور اس یقین و اعتماد کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہ یہ ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو 20 کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ تو حضرات مکرم، بات صرف اتنی ہے کہ ہم ولیوں کی طاقت مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت مانتے ہیں، اس کی بخشی ہوئی، اس کی عطا کی ہوئی، اس کی دی ہوئی طاقت مانتے ہیں۔ صرف ایک نصیحت آخر میں، دیکھیے آج کل کسی کو نصیحت کرنا یہ بھی بھیڑوں کا چھتا چھیڑنے والی بات ہے۔ کسی کو کہنا یار خدا کا خوف کرو، یہ حرام خوری چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، برائی چھوڑو، وہ گلے پڑ جائے گا کہ جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحت کرنے کا، برائی چھوڑو، چلو میں نے چھوڑ دی، کیا برائی ختم ہو جائے گی دنیا سے؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ یہ دنیا ماشاءاللہ مثالی دنیا بن جائے گی؟ بھئی ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے جناب برائی چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو۔ نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے ایک حکایت میں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا نمرود نے، کتنا بڑا الاؤ تھا علماء جانتے ہیں، شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ ظاہر مذاق توڑنا تھا، ماشاءاللہ کیا بلند نگاہی ہے، کیا ان کی عالی ظرفی ہے، اور کیا ان کے ارادے ہیں۔ وہ آگ جہاں حوض پلٹ دیے جائیں پانی کے نہ بجھے، اس کے لیے چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہیں، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے دنیا کو فرق نہ پڑے، اسی طرح برائی رہے، اسی طرح خرابی رہے، اسی طرح حرام خوری رہے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا، لسٹ تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو اچھائی کے چراغ جلانے والے تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام کس فہرست میں رہے؟ تو جس فہرست میں ہم چاہتے ہیں، پھر اس میں نام لکھوانے کے لیے پھر ہمیں ان ہستیوں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی، 2 جملوں میں بس وہ سن لیجئے اور بات ختم۔ فرمایا اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فصل جو آپ نے کھیت میں بوئی ہے اس کو آپ پانی دیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ پانی دینا مقصود ہے اس فصل کو جو آپ نے بوئی ہے، جو آپ کاٹیں گے، جس کا نفع اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ گھاس پھوس بھی تو اگ جاتی ہیں نا کھیتوں میں، ان کو پانی دینا مقصد نہیں ہوتا۔ پانی تو آپ اپنی فصل کو دے رہے ہیں، لیکن چونکہ جڑی بوٹیاں وہی کھیت میں اگی ہیں، ان کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں تو اس کے محبوبوں پہ نازل ہوتی ہیں، ہم جیسے تو جڑی بوٹیوں کی طرح ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔